खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में तमाम नाजरीन की खिदमत में पास्टर इमैनुअल नज़ीर का सलाम। पिछले असबाक में हमने दूसरा तीमुथियुस के नाम ख़त पौलुस रसूल की मार्फत लिखा हुआ उसका तीसरा बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक मुताला किया था और उसमें हमने देखा था कि आखिर ज़माना के लोग। अभी हम आगे इसका आगाज़ करेंगे दूसरा तीमुथियुस तीसरे बाब की 6ठी आयत से 9 आयत तक, और यहाँ हम जिस मौजू पर सीखेंगे वो है आखिर ज़माना में बुरे उस्ताद। आइए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलें और हम मिलकर पढ़ें। यहाँ पर यूँ लिखा है, इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जिस तरह के यूनीस और यम्ब्रीस ने मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं मगर इससे ज़्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि इनकी नादानी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो जाएगी जैसे उनकी भी हो गई थी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर पौलुस रसूल उन तमाम तर बेदीन उस्तादों की बात कर रहा है जिसका ज़िक्र हम पिछले असबाक में कर आए हैं कि ऐसे उस्ताद, ऐसे लोग जो दीनदारी की वज़ा रखने वाले होंगे, और इसका मतलब है कि वो खुदा के कलाम को जानते होंगे, खुदा के कलाम को पढ़ते भी होंगे और खुदा के कलाम पर गौर व फिक्र भी करते होंगे और अपने आप को तालीम देने वाला या उस्ताद कहलाते होंगे। लेकिन हकीकत में उनके अंदर की जो हालत है वो बिगड़ चुकी होगी, उसमें सदाकत नहीं होगी, उसमें सच्चाई नहीं होगी। वो धोखे से लोगों के पास आएंगे और गलत तालीमात या बिद्दात लोगों को सिखाएंगे, और इस एतबार से क्योंकि उनकी सोच के पीछे, उनके जहन के पीछे इब्लीस काम कर रहा होता है, और अगरचे वो शक्ल सूरत से या ज़ाहरी एतबार से अगरचे फरिश्तों की मानद भी नज़र आते हों, लेकिन हो सकता है कि वो बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हों और झूठी तालीम की पैरवी करने वाले हों, झूठे ईमान की पैरवी करने वाले हों और इस तरह से खुदा के काम को बिगाड़ने वाले हों। और ये काम इब्लीस बड़ी तेज़ी के साथ दबे पांव करता है, और कलाम खुदा हमें बारहा खबरदार करता है कि हमने बेदार और होशियार रहना है, क्योंकि इब्लीस जो है वो फाड़ने वाले भेड़िए की तरह हमेशा पीछा करता है
کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اور یہاں پر جو ہم نے دوسرا تیموتیس 3 باب کی پہلی آیت سے ایک لسٹ پچھلے اسباق میں دیکھی تھی، اگلا جو حصہ ہے اسی اسباق کی کڑی ہے۔ سو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ ان ہی میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہوں گے اور چھچھوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہوں گے، اور چونکہ وہ گناہوں میں پہلے سے دبی ہوتی ہیں اور وہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتی ہیں۔ اور ایسے لوگ جب اس طرح کے حالات میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں تو پھر بہت سارے طریقے اور بہت سارے حربے وہ استعمال کرتے ہیں۔ سو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن پولس رسول پاک روح القدس سے معمور جو شخص ہے، جو خادم ہے، وہ خدا کی رہنمائی میں ان باتوں کو لکھ رہا ہے تاکہ آنے والے وقت میں ہم ان تمام تر چیزوں سے باخبر رہ سکیں۔ سو اس لیے کیونکہ ان کی سوچ کے پیچھے ابلیس بہت بڑا کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسے طریقہ کار اور ایسے حربے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بھانپ لیتے ہیں تاکہ جہاں پر ان کا بس چلے، جہاں پر ان کا داؤ لگے، وہاں پر وہ گناہ اور جرم جو ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اس لیے ہم جو خادم لوگ ہیں ہمیں بڑا ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ جب ہم خداوند کے کلام کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان آتے جاتے ہیں، گھروں میں خاندانوں میں آتے جاتے ہیں، تو ہمیں بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ اپنے ایمان کو بانٹنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی آزمائش میں پھنس جائیں جس کا ذکر پولس رسول یہاں پر کر رہا ہے۔ اور اگرچہ ایسے بہت سارے لوگ، اگرچہ یہاں پر خواتین کا ذکر کیا گیا ہے، آدمیوں کے درمیان بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو برے شخص مل سکتے ہیں، بری خواتین مل سکتی ہیں، برے لوگ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کو اپنی میٹھی اور بھولی باتوں میں پھسلا سکتے ہیں تاکہ آپ ان کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ کچھ ایسا کریں جو نامناسب ہے۔ اس لیے پولس رسول بیان کرتا ہے کہ تیموتیس کے دور میں بھی ایسی خواتین، ایسے لوگ موجود تھے جو ہمیشہ اچھے لوگوں کو برے کاموں میں شامل کرنے کے لیے پہل کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور اگرچہ وہ ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے تھے لیکن ان کی زندگیاں ابلیس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی تھیں۔ اور خادموں کو یہاں پر ہوشیار اور بیدار کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے اس طرح کا معاملہ آ جائے تو آپ نے کس طرح سے ہوشیار رہنا ہے اور اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ خداوند کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ گناہوں میں دبی ہوتی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہوتی ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ کیسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ وہی جو منہ سے، زبان سے خدا خدا کہتے ہیں لیکن دل ان کے خدا سے دور ہیں۔ وہ عملی مسیحی زندگی کو اپنانے سے قاصر ہوتے ہیں اور باطن میں ابلیس کا کردار اپنی زندگی میں رکھتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے اور ایسے جھوٹے استادوں سے بھی باخبر رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ بڑا لازم ہے۔ آپ جس دور میں، جس زمانے میں اپنے آپ کو شامل کیے ہوئے ہیں، جس زمانے میں آپ
زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑا ہی محتاط رہنے کا ہے، تاکہ ہم اس بات کو جانیں کہ وقت بہت قریب ہے، وقت بہت نزدیک ہے۔ اور یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح یونیس اور یمبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اب یہودی روایات کے مطابق یہ جو دو نام ہیں، یہ نام ان جادوگروں کے بتائے گئے ہیں جن جادوگروں نے مقدس موسیٰ کے سامنے بھی اپنی اپنی لاٹھی کا سانپ بنا ڈالا تھا، اور دوسری طرف خدا کے بندہ موسیٰ نے لاٹھی کے ذریعے سے سانپ بنا ڈالا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ابلیس ہمیشہ خدا کے کاموں کی نقل کرتا ہے، اور اگرچہ آپ پہچاننے والے نہیں ہیں، آپ کو سیم ہو بہو ایک جیسا ہی لگے گا۔ اور یہاں پر بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس طرح سے خداوند کے بندہ مقدس موسیٰ کی مخالفت میں وہ جادوگر کھڑے ہو گئے، جھوٹے استاد کھڑے ہو گئے، اسی طرح سے آج بھی بہت سارے لوگ بہت سارے کرتب دکھائیں گے، بہت سارے جو ہے وہ شبدہ بازی کے کام کر کے دکھائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کاموں کو وہ بھی خدا کی طرف سے معجزے کا نام دیں، لیکن اصل معجزہ اور نقل معجزہ میں فرق واضح ہو جائے گا۔ آپ جب دیکھیں بائبل مقدس کے مطابق خروج کی کتاب میں جب خداوند خدا کے بندہ مقدس موسیٰ نے سانپ کو بنایا اپنی لاٹھی کے ذریعہ سے، تو جادوگروں نے بھی لاٹھی کے ذریعہ سے سانپ بنا ڈالا، لیکن اصل اور نقل میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ مقدس موسیٰ کا سانپ جو ہے ان جادوگروں کے سانپوں پر غالب آ گیا، ان کو کھا گیا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس چاہے جتنی مرضی خدا کے کاموں کی مخالفت کرے، لیکن اس کی عدالت جلد ہو جائے گی اور فرق جلد واضح ہو جائے گا۔ خدا کے لوگ ہمیشہ ابلیس کے کاموں پر غالب آئیں گے، جہاں سے پتہ چلے گا کہ خدا کا کام، خدا کا کلام ہمیشہ قائم اور سچا ہے، اور جبکہ ابلیس کے کام جو ہیں وہ ختم ہونے والے اور مٹنے والے ہیں۔ سو اس وقت بھی جادوگروں نے مقدس موسیٰ کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جھوٹے استاد اپنے کسی کام کے سبب سے، کسی شبدہ بازی کے سبب سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ نے ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، تاکہ آپ کسی طرح سے گمراہ نہ ہو جائیں۔ سو یہاں پر لکھا ہے کہ اس طرح سے جب یہ ہوا تو یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑ چکی ہوتی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہوتے ہیں۔ سو یاد رکھیں کہ جو ابلیس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں وہ خدا کے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اور ان کی عقل چونکہ بگڑ چکی ہوتی ہے، اور اس لیے ان کی عقل ہمیشہ خدا کے کاموں کی مخالفت میں جاتی ہے۔ لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے مسیح کی عقل کے ساتھ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، تاکہ لوگ ہمارے اچھے کاموں سے، لوگ ہماری زندگی سے، لوگ ہمارے کردار سے جانیں کہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں، یہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ لیکن جو جھوٹے استاد ہوں گے، جو جھوٹے لوگ ہوں گے، وہ زیادہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ان کی تعلیم، ان کی حکمت نیست ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ان کا چال چلن جلد دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ وہ ایسے نادانی کے کام کریں گے جو کہ خدا کو پسند
नहीं होंगे। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने चाल चलन में, अपने किरदार में, अपने ईमान, अपने सब्र तहम्मुल में, अपनी खुशी और हिल्म मिजाजी में कैसा होना चाहिए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के सामने हम खड़े होने का मकदूर हासिल करें। और आज के ज़माने के एतबार से भी ऐसे झूठे उस्तादों पर निगाह रखें, ऐसे झूठे उस्तादों के बारे में खबरदार रहें जो अपनी ज़िंदगी से मसीह के नाम को जलाल नहीं देते, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, ख्यालात बड़े बड़े शेयर करेंगे, कलाम के बड़े बड़े भेदों को भी हो सकता है कि वो जानें, और लोगों के साथ गुफ्तगू ऐसे करें कि जैसे सब कुछ उन्हें ही आता है, लेकिन हो सकता है कि वो अमली मसीही ज़िंदगी से दूर हों, उनके अंदर झूठी तालीमात हों, उनके अंदर गुनाह हो, उनके अंदर झूठे काम, झूठे मोजज़ात और झूठे नज़रियात हों। लेकिन हमें कलाम की रोशनी में उनको भांपना है। हमें बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक अपने आप को भी महफूज करना है और गुनाहगार दुनिया के लोगों को भी महफूज करना है, ताकि वो किसी भी तरह से गुमराह ना हो जाएं, किसी भी तरह से झूठे उस्तादों के हत्थे न चढ़ जाएं, किसी भी तरह से वो इब्लीस के कामों में शामिल ना हो जाएं, ताकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ही इज्जत और जलाल मिले और यीशु मसीह के वसीला से वो ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। नाज़रीन, मैं ये ईमान रखता हूँ कि आज के इस कलाम के हिस्सा से, इस कलाम के मुताला से जिस पर हमने गौर किया, आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको तर्क करना ज़रूरी है, तो आज ही तौबा करें, या ऐसे झूठे उस्तादों को जिनको आप जानते हैं कि वो ईमान से खारिज हैं और सिर्फ अपने आप को वज़े तौर पर पेश करते हैं, अमली मसीह ज़िंदगी के तौर पर पेश नहीं करते, तो उनकी निशानदही कीजिए और उनसे किनारा कीजिए, ताकि आप यीशु मसीह के हकीकी बेटे और बेटियां ठहरें और हकीकी ईमान में चलें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें। खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती बख्शे, इस सुने हुए पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।